یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم رب زدنی علما ہے۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے جو تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہے۔ یہ پہلی جو آیت میں نے آج کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آج کا حصہ تلاوت کیا ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری آیت میں نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے سے بڑھ کے صبر کرنے والے بنو، اور جد و جہد کرو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ رابطو، تیار رہو دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ میرے نہایت ہی پیارے اور قابل سعادت احترام بھائیوں، عزیزوں، بچوں، امت جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ جو ہے، آج کے ہمارے درس کے اندر جو ہے جس کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، آخری رسول ہیں، یہ آخری کتاب ہے قرآن حکیم، اور آخری امت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساتھ بخشی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کا جو زندہ رہنے کا مقصد ہے، مقصد وجود کا مطلب ہے کس لیے، یہ جو اس کا نصب العین جو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین جو ہے وہ قائم کرنے سے کیا مطلب ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، مولانا انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ شعر جو لکھا ہے وہ خالصتاً اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی نہیں۔ مولانا عبدالعزیز ہیں وہ جو مولانا کے ساتھی تھے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی کا مقصد، جب تک انسان کو اپنے زندگی کا مقصد پتہ ہی نہ ہو تو وہ اس کے لیے عمل پیرا کیسے ہوگا؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ہے اس کو جو اعزاز بخشا ہے، جو فضیلت بخشی ہے، بنی اسرائیل کی پورے جس کی داستان بیان کرنے کے بعد پہلے پارے میں، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تو اس میں ان کے اوپر قرارداد فرد جرم عائد کی گئی، بنی اسرائیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور انہیں یہ انعام دیا ہے، تمام انسانوں کے اوپر جو ہے فضیلت ہے انہیں، وہ کیا
کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم کرنے کا فریضہ، تو لہٰذا وہ اس میں ناکام ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جیسے متقاضی تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو اور اس ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، بلکہ اس کو بدلتے رہے، اور جو ارباب من دون اللہ ہے، جس میں نفس بھی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے دین کو، اس اصل شکل کو بگاڑ دیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ طور پہ معزول کر کے امت مسلمہ کو یہ اعزاز بخشنے کا اعلان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہ ہے کہ یہ امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ ایک ایسا گروہ کہ جو عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، توازن کو قائم رکھنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ وہ عدل و انصاف توازن کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جس کے اندر سبھی انسانوں کے مساوی حقوق اس حوالے سے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کیے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے۔ اور آخر میں یہ جو اعلان فرمایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے چونکہ کوئی نبی آنا نہیں ہے، اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم نے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے تم نے اس دین کو غالب رکھتے ہوئے اس دین کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے، دین اسلام کے اوپر، اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے بیک وقت جو ہیں وہ دو اس کے، جسے کہنا چاہیے نصاب کے حوالے سے، دو چیزیں اس میں آتی ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے دعوت، ابلاغ، ترویج و اشاعت، دعوت کے ذریعے سے لوگوں تک دین کا پہنچانا ہے، قولی بھی شہادت بھی ہے، عملی بھی ہے۔ اور دوسرا جس کے اندر ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اس دین کو آپ دعوت کو لے کے اٹھے ہیں، اب جو باطل قوتیں اس کے ساتھ راستے میں مزاحم ہیں، ان کے ساتھ معاشرے کے اندر تمہارا ٹکراؤ بھی آنا لازم ہے۔ وہ ٹکراؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو جد و جہد تم کر رہے ہو، جس کا نام جہاد ہے، ایک جہاد ہے، ایک قتال ہے۔ جہاد تو یہ ہے، اب ہم بیٹھے ہیں نا، غور و فکر کر رہے ہیں، قرآن حکیم جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تذکیر ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد کا حصہ ہے۔ فکر و نظر، پھر اس کے بعد ہماری عملی زندگی اس کے حوالے سے آئے گی، ہم جو سوچیں گے، پڑھیں گے، جس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ہمیں جو اویئرنیس ہوگی، ہمیں جو سمجھ آئے گی، جو دین کا فہم آئے گا، اس کو ہم آگے لے کے آگے پہنچائیں گے۔ یہ جہاد ہے، اللہ کے دین کی دعوت جو پہنچانا ہے، دعوت کا جو کام کرنا ہے، یہ جہاد ہے۔ گھر بار سے چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں جہاد کے لیے، یہ جہاد ہی ہے۔ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بسترے باندھ کے جاتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا مقصد واضح طور پہ بتا دیا ہے، جو 3 دفعہ دہرایا ہے قرآن حکیم کے اندر جو ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 3 دفعہ دہرائی ہے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ جتنے ادیان، جن سے ادیان ہیں، سب کے اوپر جو اس دین اسلام کو غالب کر دیں، ڈومیننٹ۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ ہے مزاج ہی نہیں ہے، دب کے رہنے کا اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو غالب ہی رہے گا، شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مالک نعمت نہ کشر کشائی۔ اور اس کے اندر جو بات ہے نا، وہ بڑی عجیب بات کی اقبال نے، جو ہے دو عالم سے کرتی اس کام میں، اس کام کے والے سے ہے، یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے، لذت آشنائی ہے
کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا، اس راستے میں تکلیفیں اٹھانا، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصود کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے راضی ہونے کا جو اللہ کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اس کام جو ہے وہ کام ایسا تو نہیں ہے کہ آسان ہے، جو میٹھا میٹھا ہے جناب۔ آپ کے سامنے جو مختلف خیالات، جو نظریات جو ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، سمانے تعیش ہے، عشرت ہے، وہ جناب والا دین سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ معجزانہ جو ہے، وہ بنی اسرائیل نے اس سے زیادہ بڑی کیا دلیل اور بین، جسے کہنا چاہیے کہ ایک ایسی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے، وہ جو اس میں جو ہے بنگوڑے کے اندر جو ہے بولتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ دیکھ رہے بچہ بول رہا ہے۔ پھر ان کے اتنے معجزات ہیں، وہ کم بزن اللہ کہتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بتاتے ہیں تم کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو۔ کوڑی کا علاج کر دیتے ہیں، جس کا جسم گلا سڑا ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ ایسے معجزات ہیں۔ جب تک انہوں نے بنی اسرائیل کو معاشرے کے اندر یہ بات نہیں کہی کہ یہ تم غلط کر رہے، یہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ روگردانی ہے، یہ تم برگشتہ ہو، یہ دین کو تم اس کو غلط انداز میں اس کو کر رہے ہو، یہ تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں کا لفظ نہیں پسند ہے۔ جو ہی جو حق گو ہیں آئین جواں مردہ، حق گو یہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، صاف بات کرتے ہیں، منہ پہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، بھی یہ غلط ہے۔ اور اس کے اندر جو چاشنی ہے نا، پھر تکلیف آتی ہے، مد مقابل آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے، مار بھی پڑتی ہے، حکومت وقت اگر ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو ظلم کرتی ہے، قید بھی کاٹنی پڑتی ہے، سزائے موت کا بھی ہو سکتا ہے معاملہ جو ہے، یہاں تک معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے دور کے اندر ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ واقعہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے ہمارا ایمان افروز واقعہ جو ہے اس کو دہرانا چاہیے، میں دہراتا ہوں اکثر جو ہے۔ کیا کیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ان کی غلطی تھی؟ انہوں نے یہی کہتے ہیں ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک پمفلٹ چھاپا تھا قادیانیت کے خلاف جو ہے، اتنی بات تھی، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہ پسند بھی نہیں آئی، فوجی عدالت لگائی گئی اور مقدمہ ہوا، آپ کو سزائے موت دے دی گئی، سنائی گئی۔ کس بات پہ؟ اسی بات پہ۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہی تھا۔ یہ ہر معاشرے کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا چلا آیا ہے، اور جو دین حق کے حوالے سے اس میدان میں آیا ہے اس کو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ نبڑنا ہوگا، چلنا ہوگا، لے کے چلنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے معاملہ یہ ہے۔ لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن یہ جو اقبال نے کہا ہے، اسی کے بارے میں کہا ہے، جو اس راستے پہ تکلیف اٹھاتا ہے اللہ کے لیے تو یہ لذت آشنائی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، مار پڑ رہی ہے، اس سے بڑی کیا دنیا کی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب بعض از خدا بزرگ تو ایک کیسا مبصر۔ ذرا طائف کے اوپر غور تو کر کے دیکھیے، جو سفر ہے آپ کا طائف کا جو ہے، ذرا حنین میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، دندانے وار شہید ہوتے ہیں، خود آپ کے جو ہے اس کا کڑا جو اس کے آپ کے ماتھے کے بار چلا جاتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دانتوں سے کھینچ کے نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ کون ہے وہ؟ انبیاء، امام الانبیاء، یعنی جو اشرف المخلوقات اللہ نے جو بنایا انسان کو، ان جیسا انسان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، امام الانبیاء، حبیب خدا۔ تو کیا جب اللہ نے یہ سنت اپنے حبیب سے کروا دی ہے، جب کام کروا دیا ہے، تو کیا ہم بچے رہیں گے؟ ایسے جنت مل جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں جنت میں داخلہ ایسے ہی مل جائے گا؟ ہم حسبتم تدخلوا الجنہ، جب کہ ابھی تمہارے اوپر وہ وقت آیا ہی نہیں جو پہلی امتوں کی مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ وقت کا نبی
اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے، یا اللہ کب مدد آئے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف سے آیا، میں نے پھر یہ انہیں خوشخبری سنائی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اس راستے کے اندر جو ہے یہ مشقت ہے، یہ محنت ہے، جان فشانی ہے، حتیٰ کہ جان کی قربانی ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا، بجا کو دو کام کرنے ہیں، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ جو دین ہم نے سیکھا ہے، جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، جو اقامت دین کے راستے میں ہے، جس کے لیے جماعت اسلامی بنائی گئی ہے، اور وہ یہی کام کر رہی ہے۔ یا دو کام، دعوت دین، اللہ کے دین کو پہنچانا لوگوں تک، دعوت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے اس بات، لٹریچر کے ذریعے سے اس بات کو جو پہنچانا جو ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ فساق و فجار جو برگشتہ ہیں، جو پراگندگی کا شکار ہیں، جو معاشرے کے اندر برائی کو پھیلا رہے ہیں، بھلائی کو مٹا رہے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے قبضے کے اندر وسائل ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، ان سے انان حکومت، یعنی حکومت ان سے، انان حکومت یہ ہے کہ ان سے حکومت کا اقتدار ان سے لے کے صالحین نیک بندوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ یہ ہے جی، یہ جو شہادت حق ہے نا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ تم جو امت مسلمہ ہو وہ سبھی انسانوں کے لیے تم گواہ ہو، شہادت دینے والے ہو، وہ شہادت اس بات کی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے ہے، اس کو غالب کرنا ہے، یہ شہادت دینی ہے آپ نے۔ یہ قولی بھی ہے، زبان سے بھی آپ بات پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک بات جا رہی ہے آپ کی جو ہے، پھر عملی بھی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، پریکٹیکلی یہ بتا رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کا دین جو ہے، جو جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سچائی ہوتی ہے، یہ راست گوئی ہوتی ہے، یہ استحصال سے پاک نظام ہوتا ہے، یہ ظلم و استبداد کے خاتمے کے لیے، یہ دیکھے معاشرے کے اندر یہ لوگوں کی خیر خواہی کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ دین و نصیحہ، دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ جس محلے کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، کام آتے ہیں، آپ غمگساری کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو کہتے ہیں واقعی ایسے ہی ہیں۔ مرج خلائق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے آپ کام آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ درد مند ہے، یہ احساس والے لوگ ہیں، یہ ہمارا خیال کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ان کو احساس، ان کا بھی دل دکھتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ان کو ہمدردی ہے۔ یہ آپ عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر کے دکھائیں، قولی عملی شہادت۔ اس کے بعد جو تکمیل شہادت ہے وہ دین کے قائم کرنے کا نام ہے۔ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر حکومت کی تبدیلی جو ہے اس کو بدل کے صالحین نیک لوگوں کے ہاتھ میں جو اقتدار کا آنا ہے، یہ تکمیل شہادت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے اس بات کی شہادت دینی ہے، اور اس بات کی تمہارے اوپر جو شہادت قیامت کے روز ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ یا اللہ جو دین حق آپ نے مجھے دے کے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا۔ یہی وہ بات تھی جو خطبہ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ کے اندر فرمائی تھی کہ یا اللہ گواہ رہنا، شہادت کی انگلی اٹھا کے جو ہے۔ تو لہٰذا یہ شہادت، اور اس کے بعد پھر جو یہ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس میں تاکید ہے، یہ تاکیدی حکم ہے کہ یہ صرف تمہارا جز وقتی کام نہیں ہے، یہ ہمہ وقتی کام ہے، اس کے اندر کوئی مداحنت نہیں ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کام جو ہے عزیمت کا کام ہے، عزم و ہمت کا کام ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم دین کو قائم کرنے کے لیے، راستی عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو چیز کھڑی ہوتی ہے نا، زاویہ قائمہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی اس میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس میں تمہارا جو ہے وہ فکر و نظر ہو، عقیدہ خیال ہو، سیرت و کردار ہو، تعلیم و تربیت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، قانون ہو، عدالت ہو، اور اس میں بین الاقوامی جو قوانین ہیں، اس کے اندر سارے کے سارے شعبہ زندگی جو ہیں یہ اللہ کی بندگی کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کے، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ جاری و ساری ہو جائیں، یہ اللہ کا جو قانون ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون جو ہے یہ عمل نافذ العمل ہو جائے۔
جیسے شاید آپ کے میرا خیال میں ہوگا، آج کل جو قومی زبان تحریک جو چل رہی ہے ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو ہماری قومی زبان وہ اردو ہو، اور اس کا جو محض یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس وقت انگلش کے حوالے سے جو اتنا انگلش میڈیم جو چلا آ رہا ہے، اس میں کیا ہے کہ اردو سے جو بچے ہیں وہ نابہرہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہے، تراجم ہے، ہماری تفاسیر ہیں، ساری اردو کے اندر ہیں، موجودہ دور کے اندر ہے۔ پہلے عربی تھی، پھر فارسی آئی، اس کو نکالا گیا، اور اس کے بعد اردو کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو جد و جہد کریں، چونکہ یہ ہمارا ذریعہ ہے اقامت دین کے حوالے سے، اس کے نفاذ کے لیے بھی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے کہ قومی زبان ہماری اردو ہے، اس کو نکالا نہ جائے۔ تو لہٰذا جو طریقے جو ہمارے پاس راستے ہیں، ان کو سبھی کو اپناتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس میں جو میں نے آیت جو پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کے لیے عزم و ہمت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، جب تک آپ کے ارادے میں پختگی نہ ہو، جسے کیا کہتے ہیں آئرن ڈٹرمنزم، آہنی ارادہ، مستقل مزاج، کانسٹنٹ ویجیلنس، پرسیویئرنس، پیشنس، صبر، اور اس کے بعد ہمت، قوت، عزم، یہ سارے کے سارے جب تک آپ ان کو لے کے میدان عمل میں نہیں آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صابرو، اور آگے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ صابرو کیا ہے؟ صابرو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ مومن کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ عالم کفر جو ہے، جو باطل کا نظام ہے، وہ دیکھو وہ بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اپنے باطل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے وہ بھی قتل ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، وہ تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں تم نے ان سے بڑھ کے جو ہے دکھانا ہے اپنا استقلال جو ہے، اس کے اندر جو تمہاری جرأت ہے، جو ہمت ہے، جو کام ہے، کارکردگی جو ہے، جو جد و جہد ہے، تمہاری ان سے دو چند ہو۔ اور اسی طریقے سے آپس میں جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اس راستے میں اللہ کے دین کو کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے ریس لگائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے کام کریں، یہ بھی ہے۔ پھر رابطو کیا ہے؟ رابطو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس میدان کے اندر عالم کفر کے ساتھ ٹکراؤ کے حوالے سے تمہاری یہ ذمہ داری بھی ہے، تم نے تیاری کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ نے گھوڑوں کو تیار رکھو، بارڈر پہ اپنے حفاظت کے لیے اپنا سامان حرب جو ہے اس کو تیار کرو۔ لہٰذا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجودہ حالات کے حوالے جو دور ہے، اس کے اندر جو پہلے جو طریقہ کار تھا، عسکری قوتیں تھیں، ان کا ایک اپنا انداز تھا، تلوار کا زمانہ تھا، اب الیکٹرانک کا زمانہ ہے، اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اور یہ دیکھیے نا ہمارے سامنے اس دور کے اندر جو ہے معاملہ جو دیکھتے ہیں آپ، یہ جو ایٹمی قوت پاکستان بنا، یہ بات حضرت الشمس ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما رہے ہیں۔ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو کب کی کنونشنل وار تو کیا اسی کے ذریعے سے ہم صاف ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب وسائل پیدا کر رہے ہیں کہ یہ دشمن تمہارے سر پہ کھڑا ہے اور وہ کسی وقت بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر لاہور نہیں تو دلی بھی نہیں رہے گا، کلکتہ بھی نہیں رہے گا، انہیں پتہ اس بات کا علم ہے۔ اور یہ جو سلسلہ انسانوں کے ٹکراؤ کا، حق اور باطل کا، اس کی میں بر صغیر کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک مثال دوں میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یہ ان کے دور کی بات ہے۔ اورنگزیب کا فوت ہونا، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی مغلیہ دور کے حوالے سے۔ اورنگزیب کے فوت ہونے کے بعد جو ہے، جو بعد میں آئے ڈسینڈنٹ جو تھے، جانشین جو آئے، وہ اس لیول کے نہیں تھے، قابل نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ وہ سلطنت کو سنبھال سکتے، اور آپس میں پھٹ گئے، بکھر گیا اقتدار جو تھا۔ تو اس دور میں پھر جو قوتیں اٹھی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو قوت ابھری ہے
وہ مرہٹے تھے۔ برصغیر کی تاریخ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور آج بھی وہ دور ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس لیے مثال میں نے دی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے عالم تھے وقت کے، جو ہیں محدث ہیں، مجدد ہیں، تو انہوں نے بھانپ لی اس بات کو کہ جو مرہٹے جو ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر بھی قتل عام کیا انہوں نے، جو ہے لال جو قلعہ تھا اس کے اندر بھی آ گیا وہ۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر مرہٹوں کی جو یہ لگار ہے، یہ طوفان بدتمیزی جو ہے، یہ جو آگے ظلم کا طوفان آگے بڑھا آ رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر اسلام کم از کم ہندوستان میں نہیں رہے گا۔ اگر رہے گا بھی تو اس انداز کا رہے گا، کوئی اسلام نام کا تو ہوگا، جو اسلام جسے کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انہوں نے تدبیر کی، سوچا، فکر کیا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ جو علماء ہمارے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جنہیں امت کا فکر تھا، وہ ہمیشہ انہیں تو فکر یہ تھا، ہمیں تو فکر روزگار کا ہے، ہمیشگار نہ ہوتا روزگار ہوتا، ادھر سے ہمارا فکر ہے، ادھر ہمارے مسائل کے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ دین کا فکر کرنے والے یہ لوگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا، سوچا، تو انہوں نے دیکھا کہ صرف ایک افغانستان میں ایک ایسی قوت ہے جس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو۔ یہ توپ دیکھیے جی آپ نے یہاں مار روڈ پہ، یہ انہی کی توپ ہے، احمد شاہ ابدالی والی توپ ہے یہ۔ تو یہ احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے خط لکھا، جس میں درد زمانہ اپیل تھی کہ اس وقت جو ہے مرہٹے جو ہیں وہ قوت اتنی پکڑ گئے ہیں کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر اسی طریقے سے معاملہ رہا تو اسلام جو ہے یہاں سے مٹ سکتا ہے۔ آگے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے مسلمان جو ہم جہاں اکٹھے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، مشاورت ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت اگر عالم اسلام کے اندر کوئی قوت ہے تو صرف آپ ہیں۔ آپ افغانستان کے سربراہ ہیں، اور آپ ہی ایسی قوت ہیں جن سے نپٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری درد ماندانہ اپیل ہے کہ آپ آئیے اور اسلام کے عروج کے لیے، غلبے کے لیے آپ ہندوستان پہ آپ حملہ کیجیے۔ یہ خط گیا احمد شاہ ابدالی کو۔ وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا، ایک دو حملے کر چکا تھا، اب خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے احمد شاہ ابدالی جو اٹھا ہے، اچھا دین مٹ رہا ہے، اب یہ جذبہ جہاد ہے۔ جب یہ جذبہ آتا ہے تو لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ میرے بندے جس وقت میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میرے دین کو قائم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو میری مدد اور نصرت انہیں ضرور ملے گی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو لہٰذا احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں آتا ہے اور جو مرہٹوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ٹائم تھوڑا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت زبردست قسم کی جنگ ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں پانی پت کی تیسری لڑائی۔ تو لہٰذا مرہٹے ہیں، ان کے ساتھ ہندوؤں نے پورا ساتھ دیا ہے، پوری قوتیں ہیں، پورا ہندوستان ہے، 4-5 لاکھ کی فوج ہے، اور احمد شاہ ابدالی کے پاس کیا ہے؟ 90,000 مجاہدین ہیں۔ یعنی دیکھ لیں کتنا اس کا مطلب، اور آنا کہاں سے ہے؟ افغانستان سے آنا ہے، یا ہندوستان میں آنا ہے، یہاں آ کے لڑنا ہے۔ اور ان کے پاس جو انگریزوں کی بنائی ہوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے توپیں تھیں، اور بالکل بڑی بہترین قسم کی توپیں تھیں، اور لاتعداد تھیں وہ مرہٹوں کے پاس۔ اور احمد شاہ ابدالی کے پاس 300 توپیں، وہ بھی اتنی کارآمد نہیں تھیں، جن میں سے صرف 30 تھیں کام کرنے والی، جو ہے صحیح طور پہ جو ہے وہ آیا ہے، میدان میں آیا ہے۔ بیلنس آف پاور کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وسائل و اسباب کی نسبت تو میری قدرت کے اوپر ایمان رکھو۔ جب میرا بندہ جو ہے میدانی عمل میں آتا ہے تو پھر میں اس کی مدد جب کرتا ہوں تو انسان کے تصور میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کامرانی سے ہمیں کیسے ہمکنار کر دی ہے، کیسے فتح ہو گئی ہے۔ یہ بارہا ایسے ہوا ہے۔ اس میں یہ بات ہے جو مولانا ظفر علی کا شعر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ جب ہوا ہے، احمد شاہ ابدالی آیا ہے، مرہٹوں کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جو دلی کا جو تاجدار تھا، مغل بادشاہ تھا، وہ اس کی جو بادشاہت بحال ہوئی ہے، اور مرہٹوں کا قلعہ کامہ کیا ہے۔
پھر اسلام کا جو معاملہ اس میں ٹھہراؤ آیا ہے، سلسلہ آیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو شیر مسعور ہے، حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان ہے، اس کے بعد وہ آتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، جہادی قوتیں جو ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم نے میرے دین کو بچانے کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے تم نے اس جو میرا معاہدہ تمہارے ساتھ ہے، اس معاہدے کا پاس کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بالجنہ، کہ میں نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے۔ یہ جو میرا تمہارے ساتھ معاہدہ بیع ہے، اس کے تم نے پاسبان رہنا ہے، اسے انحراف نہیں کرنا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن تم نے میرے راستے کے اوپر میرے دین کو قائم کرنے کے لیے تم نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دینا ہے، تو پھر تم جنت کے حقدار ہو۔ پھر بھی اس کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی بنیاد کے اوپر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کس نے فرمایا ہے؟ اعمال کی بنیاد کے اوپر کسی کو غرہ نہ ہو کہ میں بڑا نیک ہوں، غلط فہمی نہ ہو بہت بڑا مجاہد ہوں، میں بہت بڑا فاتح ہوں۔ اس کے باوجود اگر اللہ نے حساب کتاب لے لیا تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کون سی لغزش ہو گئی ہے کہ اعمال ضائع ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا تھا، کہاں کیا ہو گیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اعمال بہترین ہونے کے باوجود، آسن عمل، آمنوا وعملوا الصالحات کے مصداق ہونے کے باوجود اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ یا اللہ تیرا فضل و کرم ہی ہے جس سے بچ جائیں گے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اعمال کی بنیاد کے اوپر نجات نہیں ہو سکے گی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اگر میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے نہ ڈھانپ لے، اس سے اندازہ لگا لیں۔ لہٰذا کسی کو بھی اپنے احسن عمل کے اوپر، نیکوکاری کے اوپر، تقوی کے اوپر کسی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ رب العزت ہم تو پہلے ہی بہت کمزور ہیں، یا تیرے دین کا کام جو ہے ہم سے ہو ہی نہیں رہا ہے، تو یا اللہ ہمیں تو توفیق بھی عطا فرما، دین کا فہم بھی عطا فرما، دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما، اور امت مسلمہ کو متحد کر دے، امت مسلمہ ایک ہو جائے، یکسو ہو جائے، اور تیرے دین کے لیے، تیرے پرچم کو، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری دین امت جو ہے اکٹھی ہو جائے۔ یا اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ہمارے ساتھی انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ میرے بھائی نے ابھی کہا ہے میرے لیے خصوصی دعا کریں، آپ کے لیے خصوصی دعا ہے، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، عاجل عطا فرما دیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں، یا اللہ آپ کے علم میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، سب کو شفا عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک جسے آپ پسند فرماتے ہیں اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، ہم سے، ہماری اولادوں سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے لے۔ ملک پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب کی راہیں ہموار فرما دے، ہمیں اس میں دامے درمے قدمے سکھنے اس میں سر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت جو باطل قوتیں ہیں جو اسلام کو مٹانے کی درپے ہیں، یا اللہ پاک انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یا اللہ پاک کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یا اللہ رب العزت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہے، کچھ علم میں بھی ہمارے نہیں ہے، کہاں کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم سے ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے، کوئی یارہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمان جو ہے وہ عسکری قوتیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں اور انہیں جذبہ تقوی اور جہاد اور ایمان عطا فرما دے۔ ہماری جو فوج ہے اس کو بھی یا اللہ پاک یہ توفیق عطا فرما دے، یہ باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔